اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّیطَانُ پس شیطان نے لغزش دی انہا ان کو فَأَخْرَجَهُمَا اور ان کو نکال دیا مما اس میں سے کانا فیہ جس میں وہ تھے۔ تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ شیطان حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر ہوا ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ شیطان جو اللہ کی جھوٹی قسم کوئی کھا نہیں سکتا تو یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، تو اس پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت حوا نے اس میں سے کچھ کھایا تھا، پھر حضرت آدم کو دیا، انہوں نے بھی تناول فرمایا، تو حضرت آدم کو خیال ہوا کہ لا تقربا کے معنی کہ اس میں جو نہیں ہے وہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے، کہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور اگر اجتہاد کے زمرے میں کوئی خطا ہو جائے تو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی خطائے اجتہادی تھی، اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، یعنی حضرت آدم و حوا کو اور ان کی ذریت کو جو ان کے صلب میں تھی جنت سے زمین پر جانے کا حکم ہوا۔ حضرت زمین ہند میں سرا مضیب کے پہاڑوں پر اترے اور حضرت حوا جدے میں اتارے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے زمین کے اشجار میں پاکیزہ خوشبو پیدا ہوئی، یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے۔ بعضکم لبعض عدو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن۔ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ ایک وقت تک سے مراد اختتام زندگی ہے، یعنی اختتام عمر، یعنی موت کا وقت مراد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بشارت ہے کہ وہ دنیا میں صرف اتنی مدت کے لیے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ سے انہیں جنت کی طرف ہی جانا ہے، اور آپ کی اولاد کے لیے معاد پر دلالت ہے کہ دنیا کی زندگی معین وقت تک ہے، عمر تمام ہونے کے بعد انہیں آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ پس سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے، فَتَابَ عَلَیہ تو پس ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام قصیر البقا تھے اور ان کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے مجموعہ سے بڑھ گئے تھے۔ طبرانی، حاکم، ابو نعیم
اور بہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر عطاب ہوا تو فکر اور پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ ان کی پیدائش کے وقت جب ایک دفعہ انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تھا تو انہوں نے عرش پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بارگاہ الہی میں وہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر مکتوب فرمایا ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا والی آیت کے ساتھ یہ عرض کیا، اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ ابن منظر کی روایت میں یہ کلمے ہیں، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک وان تغفر لی خطیئتی، یعنی یا رب میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاؤ مرتب کے طفیل میں اور ان کی کرامت کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ جب یہ دعا کی تھی اور ابھی یہ دعا کرنی ہی تھی کہ حق تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا گیا۔ مسئلہ اس روایت سے ثابت ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے دعا بحق فلاں اور بجا فلاں کہہ کر مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اسی تفصیلی حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ صحیح احادیث سے یہ حق ثابت ہے، جیسے کہ وارد ہوا ہے، من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخل الجنۃ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی تھی۔ جب جنت سے وہ نکالے گئے تھے، جب جنت سے ان کا اخراج ہوا تھا، اس وقت نعمتوں کے ساتھ، تمام نعمتوں کے ساتھ جو ان کی عربی زبان تھی اس کو بھی سلب کر لیا گیا تھا اور عربی کی بجائے ان کی زبان پر سریانی جاری کر دی گئی تھی، اور توبہ قبول ہونے کے بعد پھر زبان پر عربی عطا ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ توبہ کی اصل رجوع اللہ ہے۔ اس کے 3 رکن ہیں، ایک اعتراف جرم ہے کہ اعتراف کیا جائے، دوسرا ندامت یعنی کہ اپنے گناہ پر یا غلطی پر ندامت ہونی چاہیے، تیسرا عزم ترک یعنی گناہ کو ترک چھوڑنے کے لیے عزم ہونا چاہیے۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے۔ مثلاً نماز چھوڑنے پر اس کی توبہ کرنی ہو تو توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے بعد اور توبہ قبول ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے تمام جانوروں میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا اور سب پر ان کی فرمانبرداری لازم ہونے کا حکم سنایا۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کی اطاعت قبول کی اور قبولیت کا اظہار کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سب، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، فَأَمَّا پس جب، یاتینکم آئے تمہاری طرف، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو پس جو تابعہ ہوگا یا پیروی کرے گا، ہدایہ اس ہدایت کی،
تو فلا پس نہ خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم ہوں گے وہ یحزنون غم کھانے والے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری پیروی یا ہدایت کا پیروکار ہوگا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم ہوگا۔ اس آیت میں مومنین کے لیے بشارت ہے کہ یہ تمام مومنین اور صالحین کے لیے یہ اس آیت کو بشارت بنا دیا گیا ہے کہ نہ انہیں نزاع اکبر کے وقت خوف ہوگا اور نہ آخرت میں وہ غم کھائیں گے، وہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔